اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ یہ افضل ذکر ہے. یہ نیکی کتنی عظیم نیکی ہے. حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے. میں نے جبرائیل امین سے پوچھا علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرتے تھے. چغل خوری کا کتنا بڑا نقصان ہے. آج قوم کو اس کی کوئی فکر نہیں. حسد، کینہ، چغل خوری، غیبت، بغض، یہ وہ بیماریاں جو بندے کے ایمان کو ضائع کرنے والی ہیں. اس کی طرف توجہ نہ ہونے کی مثال ہے. کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکا دیا گیا تھا. حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکا دیا. اور زبانوں سے لٹکانا اللہ معاف فرمائے کتنا شدید تکلیف والا عمل ہے. میں نے جبرائیل سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگاتے تھے. گناہ کا الزام. اچھا انہیں حرام ہی کمایا ہوئے گا. اچھا اس نے یہ کام کیا ہے، گاڑی دے دی ہے، گھر لے دیا، موٹر بائک دے دی ہے، کچھ بھی دیا. یہ ضرور اس نے دھوکہ دیا ہوگا، ضرور اس نے فراڈ کیا ہوگا. یہ بندہ ہے ہی ایسا. کہتے ہیں نا لوگ، یا لوگ عورتوں پر الزام لگا دیتے ہیں، دوستوں پر الزام لگاتے ہیں، اعلیٰ مال بڑھاتے ہیں. ابھی مدنی چینل پر ایک بہترین ٹاپک حسد کے بارے میں چل رہا تھا. میں اس لیے آپ کو بار بار کہتا ہوں مدنی چینل دیکھا کریں کہ اس میں ہماری روحانی تربیت بہت زیادہ کی جاتی ہے. حسد کا ٹاپک چل رہا تھا. کمال کی علماء کرام، تو مفتیان کرام علماء ہی ہوتے ہیں اور وہ گفتگو فرماتے ہیں. آپ تھوڑے سے وقت میں تو بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کی رحمت سے بڑی چیزیں سیکھ لیتے ہیں. اور یہ وہ علوم ہے جن کا سیکھنا فرض ہے. ہاں جی، یہ علوم سیکھنا فرض ہے لیکن ہم لوگ نہیں سیکھتے. اس طرح بھی توجہ فرمائی جائے. اور میں آپ کو مشورہ بار بار دیتا رہتا ہوں یہ دیکھا کریں مدنی چینل اور گھر والوں کی بھی ترغیب دلایا کریں. انشاءاللہ مدنی چینل بہت اچھی تربیت کرتا ہے. تھوڑا سا دیکھیے تو صحیح. میں اس لیے کہتا رہتا ہوں دیکھیے تو صحیح. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کس طرح قرآن حدیث کے مطابق بات کر کے ہماری اصلاح کی جا رہی ہے. اب اس لمبی حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ بڑی باتیں حضور نے بیان کی. والدین کی فرما برداری والی، انہوں نے فرمایا وضو والی نیکی، نماز والی نیکی، امر بالمعروف والی نیکی، صلہ رحمی والی نیکی، حج عمرے والی نیکی، اسی طرح حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا والی نیکی، لوگوں کے ساتھ اس نے ظن رکھنا وغیرہ. یہ ساری کے سارے حضور نے نیکیاں بیان کی کہ ان کی بنا پر بندے فلاں بندے جو ہیں وہ عذاب سے بچ گئے ہیں. پھر بھی جواب آخر میں یہی ہے واقعی یہ نیکیاں ہیں اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ کرم ضرور ہوگا. ہم اپنی نیکیوں پر نہیں اتراتے نا. حاجی کو اپنے حج پر اترانا نہیں چاہیے. نمازی کو اپنی نمازوں پر نہیں کہنا چاہیے کہ یار میں بڑا نمازی ہوں. یہ دل میں آتی ہے نا، میں نماز نہیں پڑھتا میں تو پڑھتا ہوں. یہ درست نہیں ہے. اس سے دوسرے کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا بنا. یہ بھی ایک بیماری ہے اور یہ روحانی بیماری ہے. اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. بس جو عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اگر دکھلاوے کے لیے تو پھر دکھلاوا تو ریاکاری ہے. ریاکاری بندے کے لیے نقصان کا سبب ہے اور ریاکاری کو جو ہے وہ شرک اصغر کہا گیا. کیا ڈیفینیشن ہے ریاکاری کی؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ نیک اعمال کرے اس نیت کے ساتھ لوگوں کو دکھائے. نیک عمل تو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے لیکن یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، مجھے پرہیزگار سمجھیں. تو اب جو ہے یہ ریاکاری ہے. حاجی کو حاجی نہ کہا جائے. اور کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ 10 15 20 سال پہلے
اگر کسی کو کہتے تھے نا حج کوئی کر کے آیا تو اس کو حاجی نہیں کہتے تو کہتے ناراض ہوتا تھا. شاید آپ بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو میں حاجی نہیں کہتا، میں تو حاجی ہوں، میں حاجی ہوں. اچھا اس سے بڑی بات بھی ہے، اگر تو عمرہ کر کے بھی آیا نا وہ بھی کہتا میں حاجی ہوں، میں حاجی نہیں کر کے آیا. تو بھائی یہ کام اللہ کے لیے تھا، لوگوں کے لیے تو نہیں تھا نا. حدیث پاک میں آتا تم نے جن کے لیے وہ عمل کیا تھا آپ اس کا بدلہ بھی انہیں سے مانگو. قیامت کے دن یہ رب فرمائے تم نے جن کے لیے کام کیا تھا انہیں سے جا کر اس کا بدلہ لو. اگر ایسی کیفیات ہے تو پھر بچنا پھر نقصان ہی نقصان ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرماتا ہے وہیں پر گناہوں کا عذاب بھی ہوتا ہے. حدیث پاک کے مختلف روایات ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب میں مبتلا ہونے کے بھی واقعات اللہ تعالیٰ جو بندوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے. ظاہری طور پر وہ ایک چھوٹا سا عمل رکھ رہا ہوتا ہے جو ہماری نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ہم کسی ریڈی پہ جاتے ہیں وہاں سالے بھولے ہوئے چلے ہم لیتے ہیں تو دو چار چنے ویسے ہی کھا لیں. اچھا گنڈیری والے کے پاس کھڑے ہوئے چل یار گنڈیریاں تول کے دیں ذرا ساتھ دے رہا ہوں، ایک آدھ گنڈیری ویسے منہ میں ڈال دی. کھجور والے کے پاس ویسا ہو گیا. تو یہ کیفیات ہیں اور ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. آج ہم اس بات میں اب سیکھ رہے ہیں اور حقیقت یہی ہے یہ بات پلے سے باندھنی ہی پڑے گی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ ایسی لاپرواہیاں نہیں چل سکتی اور جو لاپرواہ ہوئے ان کے انجام بڑے برے ہوئے. حضرت سیدنا عمرو بن شراحبیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک ایسا شخص اس کا انتقال بھی ہو گیا جسے لوگ بڑے متقی اور پرہیزگار سمجھتے تھے، حاجی نوازی. جب اسے دفن کیا گیا تو اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آ گئے اور کہنے لگے ہم تمہیں اللہ عز و جل کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے. اس نے خوفزدہ ہو کر کہا کہ مجھے کیوں مارا جائے، مجھے کیوں مارو، مجھے کیوں مارو گے، میں تو پرہیزگار آدمی تھا. انہوں نے کہا اچھا چلو. فرشتوں نے کہا 50 ہی مار دیتے ہیں. وہ آگے سے برابر بخش کرتا رہا. میں تو بڑا متقی اور پرہیزگار بندہ تھا، گویا کہ میری متقی اور پرہیزگاری کے اتنی مشہور ہو گئی تھی، میں اتنا متقی اور پرہیزگار تھا. انہوں نے فرشتوں نے کہا چلے 50 نہیں تو پہلے ایک ہی مار دیتے ہیں. اس کو ایک کوڑا مارا گیا اور اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھی. ایک کوڑا اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ خاک ہو گیا جل کر. دوبارہ اسے زندہ لیا گیا اور اس نے اس سے پوچھا گیا آخر مجھے یہ ایک کوڑا عذاب کا کیوں مانا گیا. اس نے فرشتوں نے اس کی 2 وجہ بیان کی. کہا ایک دن تو تم نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تھی اور دوسرا ایک مظلوم تیرے پاس آیا تھا فریاد لے کر، تو فرمایا تم نے اس کی فریاد کو سنا ہی نہیں تھا، اس وجہ سے تجھے جو ہے وہ کوڑا مارا گیا. اب دونوں باتیں بڑی قابل غور ہیں. کوئی بے وضو نماز نہیں پڑھتا، یہ تو بات حقیقت ہے. لیکن اگر فقہی بات کریں تو بات کہیں اور طرف چلی جائے گی، میں اسی پوائنٹ پہ رہتا ہوں. دوسری بات ہے فریاد رسی کرنا. اگر کوئی کسی کے پاس آتا ہے نا اور اولا تو اس کو یہ دیکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یار یہ بندہ کہیں اور نہیں گیا، یہ میری طرف آیا ہے. تو گویا کہ اس کا میری طرف آنا اس بات کے دلیل ہے کہ رب نے مجھے اس نیکی کے لیے چنا ہے. تو مجھے جو ہے وہ پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اس کی فریاد رسی کرنی چاہیے. ہاں اگر اس کے اختیار میں تو ضرور کریں، اگر اس کے اختیار سے باہر ہے تو معاملہ کچھ اور ہے. لیکن اگر اختیار میں ہے پھر بھی نہیں کر رہا تو پھر تو اپنے آپ کو عذاب کے لیے تیار رکھے نا. اچھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی آپ نے ارشاد فرمایا کہ
جس نے میری دنیا میں کسی میرے امتی پریشان امتی کی پریشانی کو دور کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کریں گے. سبحان اللہ. آپ دیکھ لیجیے اس سے پرہیزگار لوگ بھی ذرا غور کریں. گناہگار تو پھر کریں نا, پرہیزگار بھی کریں. آج کے دور میں پرہیزگار ہے کتنے آپ کے سامنے, اور اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگار لوگ ہی مقبول ہیں. اور یہ معیار بیان کیا کس نے؟ قرآن مجید میں, انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ عزت والا ہے, جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے, وہ عزت والا ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے. بہرحال اسی درس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے, اور آگے وہ چھوٹے چھوٹے جن کو ہم نے جن چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے ان کو ہم کر جاتے ہیں, اور گناہ کے اندر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے, مرنے کے بعد پھر عذاب میں گرفتار ہوتا ہے, تو وہی سلسلہ ہمارا آگے چلتا ہے. کوشش کیا کریں, یہ قیمتی دن ہے, اس کے اندر ہم نے کون سے روز سننے ہوتے ہیں. چلے یار 10 منٹ بندہ جلدی آ جاتا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں کوئی بھی بات اتر جائے. 100 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی دماغ میں لگ گئی نا, سمجھ آ گئی, تو انشاءاللہ عز و جل معاملات بہتر ہو جائیں گے. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی